بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم یہاں سے یعنی کہ آج کے درس میں ہم ایک نئے شاعر کا کلام پڑھیں گے، ایک نئے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ شاعر سن 5ویں صدی ہجری کا شاعر ہے۔ جس کا نام ہے ابو العلا المعری، اور جس کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی کہ یہ سن 5ویں صدی ہجری کا شاعر ہے۔ اور قبل اس کے کہ ہم اس کی باتوں کو یا آگے اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً جانتے ہیں۔ اور یہ ابو العلا جو یہ شاعر ہے، یہ عباسی دور کا شاعر ہے، یعنی کہ جو عربی ادب کی جو تاریخ ہے، جس میں کہ مطلب جو کہ تقریباً جو ہے جو اسلامی تاریخ ہے اسی سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے کہ عربی ادب کی جو تاریخ ہے، سب سے پہلے اس کی شروعات ہوتی ہے عصر جاہلی سے، اس کے بعد پھر عصر صدر اسلام، اس کے بعد پھر عصر اموی، عصر عباسی، اور اس طرح سے جو ہے ہوتے ہوئے تو یہ جو عصر عباسی ہے، یعنی کہ عصر جو عربی ادب کی جو تاریخ ہے اس میں جو عصر عباسی ہے، تو اسی عصر عباسی کا یہ شاعر ہے، یعنی کہ عباسی دور کا یہ شاعر ہے۔ اور عباسی دور کے اندر یہ ایسے کوئی عام شاعر نہیں ہے، بہت ہی بلند پایہ شاعر ہے۔ اس دور کے جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم اس کو کہیں کہ مطلب عربی ادب کی تاریخ میں جو عظیم شعراء گزرے ہیں ان میں سے یہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ کافی عظیم شاعر تھا، کاتب تھا، یعنی کہ نثر نگار تھا، اور ایسے ہی ایک فلاسفر بھی تھا۔ اس کے جو ہے آگے جو ہے ابو العلا، اس کے آگے جو المعری لگا ہوا ہے، تو المعری یہ نسبت ہے اس جگہ کی طرف یا جہاں پر کیا ہے اس کی ولادت ہوئی تھی اور جہاں پر کیا ہے یہ دفن ہوا، تو المعری یہ نسبت ہے معرۃ النعمان کی طرف، اور معرۃ النعمان یہ ایک قصبے کا نام ہے یا ایک شہر کا نام ہے جو کہ واقع ہے سوریہ کے اندر یا سیریا کے اندر۔ عربی میں اس کو سوریہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سیریا کہتے ہیں، اور جو کہ ملک شام، یعنی کہ جو تاریخ میں ہم ملک شام سنتے ہیں تو وہ ملک شام کا آج ایک حصہ ہے آج کل کے۔ ملک شام جو پہلے جو تاریخ میں ہم ملک شام سنتے ہیں تو وہ آج کل کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ان میں سے سوریہ ہے یا سیریا ہم کہہ سکتے ہیں، ان میں سے جارڈن ہے، اسی میں سے لبنان ہے، اسی میں فلسطین ہے، اور اسی فلسطین کے اندر اسرائیل جو بسا ہوا ہے۔ یہ پورا کا پورا خطہ جو کہ تاریخ میں جو ہے شام کے نام سے جانا جاتا تھا، تو وہی آج کل کئی حصوں میں منقسم ہو چکا ہے، اور اسی میں سے ایک حصے کا نام سوریہ ہے یا سیریا بھی کہتے ہیں، جس کی راجدھانی دمشق ہے۔ تو اسی سوریہ کے اندر ایک حمات اور حلب، یہ دو شہر ہیں وہاں کے مشہور شہر ہیں، تو ان شہروں کے درمیان ایک معرۃ النعمان ایک ٹاؤن ہے، ایک قصبہ ہے، وہیں ایک شہر ہے، اس میں کیا ہے وہیں پر کیا ہے اس کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اس نے جو ہے وہیں پر اس کی ولادت ہوئی، اور بچپن ہی میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جو ہے کافی اس کے ساتھ جو ہے چیزیں جڑی ہوئی ہیں عجیب و غریب۔ اس کے ساتھ حادثہ یہ پیش آیا تھا کہ جب یہ تقریباً 4 سال کا تھا، یا اس کی عمر 4 سال کی رہی ہوگی اس کی عمر، تو اس وقت اس کو بیماری ایک لاحق ہو گئی تھی، یعنی کہ چچک کی بیماری، اور جس میں اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو یہ پتہ چلے نابینا شاعر تھا، لیکن اس کے اندر سے جب بینائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے دوسری طرف اس کو جو ہے کافی مطلب معنوی چیزوں سے نوازا، مطلب یہ کافی ذہین تھا، کافی مطلب حد درجہ ذہین تھا، چیزوں کو سنتے ہی اس کو یاد کر لیتا تھا،
کوئی بھی چیز اگر دماغ میں پیچھے کی کسی چیز کو دماغ میں اگر حاضر کرنا ہو تو فوراً اس کو حاضر کر لیتا تھا. تو بہت ساری کیا ہے صفات سے یہ متصف تھا. اس نے پھر بہت سارے علوم سیکھے اپنے آس پاس جو ہے شہروں میں. اس کے بعد پھر اس نے بغداد کا سفر کیا, وہاں بھی چیزیں اس نے سیکھیں. بہت سارے علوم میں اس نے مہارت حاصل کی, اور بطور خاص جو عربی کے جو علوم ہیں, جو علوم عربیہ ہیں, اس میں اس نے کیا ہے کافی مہارت حاصل کی. اور چنانچہ ایک عظیم شاعر اور ایک عظیم نثر نگار کیا ہے اس کے طور پر یہ جانا جاتا ہے. اس کی جو ہے اگر ہم اس کے بارے میں ایک اور اس کی زندگی کی ایک ٹریجڈی, ایک حادثہ ایک اور یہ ہے کہ جب 14 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے چند ہی سال کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. زندگی کے اس میں کافی تنگی اور فقر و فاقہ مطلب ایک شکار تھا, یہ بھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے. بغداد جہاں پر یہ گیا تھا وہاں پر کیا ہے, وہاں بھی لوگوں نے اس کو کافی مطلب پریشان کیا. تو اس ساری چیزوں سے یہ تنگ آ کر کے کافی اس نے جھیلا جو ہے زندگی کو, اور تنگ آ کر کے اس نے آخر میں کیا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر میں محبوس یا قید کر رکھا تھا. کہیں زندگی سے اس نے آپ کو الگ کر لیا. اس نے شادی نہیں کی تھی, کپڑا پہنتا تو کافی مطلب کھردرا ٹائپ کا, اس طرح سے یہ رہتا تھا. اور زندگی اس ساری چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا, اپنے گھر ہی میں رہتا تھا. اور اس کا ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلا, لیکن یہ علم اور فن جو ہے اس سے ان چیزوں سے جو ہے اس نے اپنا ناطہ نہیں توڑا, بلکہ علم و فن سے یہ جڑا رہا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں اس نے اپنے آپ کو انسان دنیا اور مافیہ سے الگ کر لیا, تو وہیں کیا ہے اس کی جو ہے مطلب علمی جو ہے جو انتاجات ہیں, اس کی جو کتابیں بہت ساری اس نے لکھی. لوگوں کا لیکن آنا جانا اس کے گھر پہ رہتا تھا, اور لوگ آتے اس سے کیا ہے علم سیکھتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے. یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ کلام ہے. اور اگر ہم اس کی مؤلفات دیکھے جائیں تو اس کی مؤلفات بہت ساری, جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جب ہے جس نے دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے کاٹ رکھا تھا, الگ کر رکھا تھا, تو اس کے پاس وقت کافی تھا, فراغ اس کے پاس تھا, تو اس وجہ سے اس نے کافی جو ہے کتابیں لکھی. اور اگر ہم ان میں سے دیکھیں تو اس کی جو مشہور کتابیں, چند ایک کا نام یہاں پر میں گنا دیتا ہوں, جو ہے ویسے تو سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے, لیکن اس نے جو لکھے اس میں سے ایک اس کا ایک رسالہ ہے, اس کا ایک دیوان ہے جو کہ مطلب اس کی زندگی کے جو ہے ابتدائی مطلب شروعات کا ہے, جس کا نام ہے سخت الزند. سخت الزند یہ نام ہے اس کے ایک دیوان کا, اس کے ایک شعر کا, چونکہ اس نے اندر کافی مطلب جو ہے اچھی عمدگی سے اس نے اشعار کہے ہیں. تو سخت الزند, اور سخت الزند جو ہے اگر اس کا معنی میں کہوں تو سخت الزند کا معنی کیا ہوتا ہے, تو سخت کے معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کسی چیز سے کیا ہے گرے, جو ہے جو چیز گرے, الذی یتساقط, جو چیز کیا ہے گرے, اس کو سخت یہاں مراد ہے. اور زند جو ہوتا ہے, تو زند پہلے کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ ایسے, یہ آج کل تو ماڈرن دور ہے, پہلے کیا ہوتا کہ دو لکڑی ہوتی تھی, دو لکڑیوں کو کیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے رگڑتے تھے, تو اس سے کیا ہے آگ یا چنگاری نکلتی تھی, اس سے آگ کیا ہے روشن ہوتی تھی. تو دو لکڑی ہوتی تھی, اوپر والی جو لکڑی ہوتی تھی اس کو زند کہتے ہیں, جمع اس کی زناد آئے گی, یا ازناد بھی اس کی جمع آتی ہے, اور تو وہ زند ہو گیا. اور جو نیچے والی لکڑی ہوتی ہے اس کو زندتن کہتے ہیں. تو یہ دو لکڑی ہوا کرتی تھی. تو الزند کا معنی ہو جائے گا ما یقدہ بہ النار, جس سے آگ کو روشن کیا جاتا ہے. تو آگ جب اس سے روشن کرتے ہیں تو اس سے جو چنگاری چھٹک کے جو ہے نکلتی ہے ادھر ادھر, وہی معنی یہاں پر مراد ہے سخت الزند, کہ زند کی جو ہے کہ آگ جلانے والی جو لکڑی ہے اس سے جب آگ جلاتے ہیں روشن کرتے ہیں تو اس سے جو چنگاری نکل کے ادھر ادھر چھڑکتی ہے گرتی ہے, وہی ہے سخت الزند. تو سخت الزند, اور اس نے جو ہے اپنے جو یہ اشعار جو کہ اپنی زندگی کے جو ابتدائی ایام میں جو یہ اشعار اس نے کہے ہیں, انہی کو اس نے بطور تشبیہ جو ہے سخت الزند دینے کی آگ کی اس چنگاریوں سے تشبیہ دی ہے, کہ جیسے کہ مطلب آگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس سے کیا ہے کچھ چنگاریاں کیا ہے نکل کر کے, مطلب ابھی شروعات میں کیا ہے آگ جلاتے وقت چند چنگاریاں جو شروعات میں باہر نکلتی ہیں, ایسے ہی اس کی زندگی کے شروعات کے اشعار ہیں. تو اس طرح سے تشبیہاً جو ہے اس نے اپنے ان اشعار کو جو ہے سخت الزند کا نام رکھا. تو سخت الزند مشہور اس کا جو دیوان ہے, اور اس کا جو ہے یہ ابو العلا المعری کا ہے. ایسے ہی اس کا ایک دوسرا دیوان ہے جس کا نام ہے لزومیات. اللزومیات یہ اس کا دوسرا دیوان ہے, جو کہ پہلے سے کافی اچھا, پہلے سے کافی مطلب اس میں مطلب اس کا لیول ہائی ہے. ایسے ہی اس کی کتاب کا نام ہے رسالۃ الغفران, رسالہ جو کہ نثر میں ہے, رسالۃ الغفران ابو العلا المعری, اس کی یہ بھی جو ہے کتاب ہے.
اس کے اندر اس نے کلام کیا ہے بہت لوگوں کے بارے میں. تو یہ اس کی چند تصانیف تھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ. اور یہ جو شاعر ہے اس کی اگر ہم لوگوں کی اس کے بارے میں لوگوں کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے یا اس کی مطلب جو ہے اگر زندگی کے بارے میں دیکھیں تو اس نے اپنے شعر کے اندر کافی کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جس سے لوگوں نے اس کے اوپر زندقہ کا جو ہے یا ملحد ہونے کا حکم لگایا ہے. کیونکہ اس کے شعر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ اس نے جو ہے مذاہب کے نام پر یا مذہب کو جو ہے یا چاہے دین اسلام ہو یا عیسائیت ہو یہودیت ہو کوئی بھی مذہب ہو اس کو اس نے خرافات سے تعبیر کیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بس یہ خرافات ہے. اور یہ جو دھرم کے لوگ خوشحالی میں رہتے ہیں لیکن یہ جو دھرم کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا ہے لوگوں کو جو ہے چوسنے کا لوگوں کو جو ہے پریشان کرنے کا. یہ اس کا نظریہ تھا کہ چاہے جتنے بھی دھرم ہوں سب کیا ہے یہ خرافات ہے. حج کے بارے میں اس کا جو ہے نظریہ یہ تھا کہ حج جو ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے بت پرستانہ سفر ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. حجر اسود کا جو لوگ چومتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ یہ بھی خرافات ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے جیسے ان میں سے ابن الجوزی ابن قیم الجوزیہ ان سے کئی علماء نے کئی علماء نے جو ہے اس کو زندیق اس شاعر کو ابو العلا المعری کو زندیق قرار دیا ہے. اور ابن الجوزی نے تو یہ کہا کہ زنادقۃ الاسلام ثلاثۃ ابن الراوندی و ابو حیان التوحیدی و ابو العلا المعری کہ اسلام کے جو ملحد گزرے ہیں جو تین بڑے ملحد وہ ان میں سے کیا ہے اس کا نام شمار کیا ہے یعنی کہ جو ابن الراوندی اور ابو حیان التوحیدی اور ابو العلا المعری. بعض لوگوں نے اس کا دفاع کیا شوقی سیف نے کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے دھرم کی جو ہے یہ برائی نہیں کی اس نے برائی کی ہے جو دھرم کے نام پر جو غلط کام کرتے ہیں ان کی برائی کی ہے. المہم یہاں پر جو ہے یہ اس کے بارے میں کچھ کلام تھا. اور یہ جو ہے اس کی جو آخر میں اس کی جو وفات ہوئی ہے یہ اس کی وفات یہیں پر سوریہ ہی میں ہوئی ہے اسی جگہ شہر میں جہاں پر یہ پیدا ہوا تھا اور اس کا نام معرۃ النعمان. تو وہیں پر اس کی وفات ہوئی ہے اور وہیں پر یہ مدفون ہے. اور آج بھی جو ہے وہاں جو معرۃ النعمان آج یہ شہر موجود ہے وہاں پر ایک شارع ہے شارع ابی العلا المعری. اور وہاں پر جہاں اس کی قبر ہے وہاں پر ایک المبنى العربی الثقافی کر کے ایک میوزیم کہہ لیں یا جو بھی مطلب اس طرح کا ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر کیا ہے وہ جو تاریخی جگہیں ہیں اس شہر کی معرۃ النعمان کی اہم تاریخی جگہ ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو وہاں پر اس کی قبر موجود ہے. یہ شاعر جو تھا اور یہ شاعر اس نے جو ہے اس کا یہ لمبا قصیدہ ہے یہ والا جو قصیدہ ہے اس کا الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف واقدام وحزم ونائل. تو یہ قصیدہ اس کا ہے اور کافی لمبا قصیدہ کتاب میں بھی تھوڑا کچھ زیادہ ہی لمبا ہے. یہاں سے پورا یہ والا جو ذریعہ ہے اور یہاں تک جو ہے فیا موت زر ان الحیات ضمیمۃ ویا نفس جدی ان دہرک ہازل. یہ پورا ہے اور یہ جو اس کا قصیدہ یہ اس سے بھی لمبا ہے. اس قصیدے میں سے کچھ ابیات یا کچھ چنیدہ ابیات یہاں پر کیا ہے صاحب کتاب نے ذکر کیے ہوئے ہیں. اس کے قصیدے کا جو پہلا وہاں پر جو پہلی لائن ہے وہ یہ ہے جب اس کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر آگے آئیں گے. شاعر کہہ رہا ہے الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف واقدام وحزم ونائل. الا فی سبیل المجد مجد کے معنی بزرگی شرافت فاعل فاعل کے کرنے والا واضح ہے اس کا معنی. عفاف کے معنی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ہے عفاف کے معنی پاک دامنی یعنی کہ آدمی جو چیز حلال نہیں ہے جو حرام چیز ہے یا جو غیر مناسب چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے یہی ہوتا ہے عفاف. العفاف والعفہ پاک دامنی. عفاف ویسے علم بھی ہے مؤنث کے لیے ایسے لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے عربوں کے یہاں عفاف. تو یہ ایک طرح سے علم بھی ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ در حقیقت مصدر ہے عفاف. اور عفہ اس کا فعل جو آتا ہے عفہ یعف اور اسی سے جو صفت کا صیغہ آئے گا عفیف جو آدمی پاک دامن ہو جو آدمی غلط گناہوں سے بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. عفیفتن مؤنث کے لیے آئے گا. تو یہ عفاف کے معنی یہاں پر ہو گیا پاک دامنی. اس کے بعد ہے اقدام. تو اقدام یہاں پر جو ہے
اقدام، اقدما یقدم اقداما باب فعل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیش قدمی کرنا. تو اقدام یہاں پر پیش قدمی، یہاں سے مراد پیش قدمی جو ہی کرتا ہے جو آدمی بہادر ہوتا ہے. تو اقدام یعنی پیش قدمی سے مراد یہاں پر بہادری. تو یہ پاک دامنی اس کا معنی ہو گیا، اقدام کے معنی بہادری ہو گیا، حزم کے معنی ہو گیا جو آدمی دور اندیش. دور اندیش کیا ہوتا ہے؟ دور اندیشی. حازم کے معنی دور اندیش ہو جائے گا. تو حزم کے معنی دور اندیشی. اور دور اندیشی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو آدمی ہوتا ہے یہ جو آگے کی جو چیزیں ہیں، جو چیزوں کے جو انجام آگے ہونے والے ہیں، جو چیزوں کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں آدمی غور و فکر کرے. یعنی کہ کوئی چیز ہے یا کوئی کام ہے تو اس کا آگے چل کے رزلٹ کیا آنے والا ہے، تو آگے کے بارے میں جو سوچنا ہے اس کو کہتے ہیں حزم. اور حازم ہوئی ہو جائے گا جو آدمی اس طرح سے سوچتا ہے. تو حزم کے معنی دور اندیشی. اس کے بعد نائل، یہ جو ہے نائل کے معنی ہو گیا یہاں پر لفظی معنی اس کا ہوتا ہے نالا یا نالو. نائل اسی سے اسم فاعل ہے. نائل کے معنی پانے والا. یہ بھی کیا ہے، علم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے نائل. تو نائل اصل میں نائل الف کے بعد یا ہے، یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے صرفی قاعدہ کے اعتبار سے کہ فاعل کے اگر عین کلمہ میں واو اور یا ہو تو واو یا یا ہو تو اور اس کے فعل میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس واو یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں بھی وہی چیز ہوئی ہے کہ نائل میں حمزہ یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. نائل کے معنی ایک معنی تو میں نے بتایا کہ پانے والا. نالا یا نالو کے معنی پانا، اور اسی سے جو ہے نائل پان جو ہے اس میں فاعل ہو جائے گا. دوسرا معنی جو نائل کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سخاوت یا عطیہ، اس معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے جود و سخا، سخاوت، یہ معنی یہاں پر کیا ہے مراد ہے. دوسرا معنی نائل کے معنی یہی پر مراد ہے. تو شاعر یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ شاعر کہ اعلیٰ فی سبیل المجد ما انا فاعل. اعلیٰ جو ہے یہاں پر یہ اس کو کہتے ہیں حرف یؤتی بہ لکی یسترع انتباہ المخاطب. یہ ایک ایسا ادات ہے یا ایک ایسا حرف ہے جس کو کلام میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے، تاکہ جو بات ابھی کہی جانے والی ہے اس کو وہ دھیان سے سنیں. تو یہ اعلیٰ اس کو کہتے ہیں. اعلیٰ اسی لیے آیا ہوا ہے فی سبیل المجد ما انا فاعل، یعنی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو کچھ میں کرتا ہوں وہ بزرگی کے راستے میں ہے، شرافت کے راستے میں ہے. یعنی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ شرافت یا بزرگی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، شرافت اور بزرگی کو پانے کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یا کوئی اور اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے. تو یہ معنی ہو گیا. تو جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بزرگی کے راستے میں ہے. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ سب جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ کیا ہیں جو جن کو میں کر رہا ہوں. تو ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ما ہی الامور التي افعلها، یہ کون سی چیزیں ہیں جس کو میں کر رہا ہوں. تو یہاں پر اس کا جواب ہے کہ ہوا، یعنی ما انا فاعل، تو وہ کیا ہے؟ تو کہنے کہ ہوا، یعنی کہ جس کو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ہوا عفاف، یعنی کہ پاک دامنی، بہادری، اقدام یعنی کہ بہادری، حزم کے معنی دور اندیشی، اور نائلو اس کے معنی سخاوت. تو یہ سارے کے سارے کام کس لیے ہیں؟ بزرگی حاصل کرنے کے لیے ہیں. بزرگی کی راہ میں کیا ہے؟ یہ سارے کام ہیں. تو یہ اس کا معنی ہو گیا کہ یہ سارے کام یعنی کہ میری پاک دامنی، میری بہادری، میری دور اندیشی اور میری سخاوت، یہ تمام کی تمام چیزیں جس کو میں کر رہا ہوں یہ بزرگی کے راستے میں، یعنی کہ بزرگی یا شرافت کو پانے کے لیے ہیں. تو یہ معنی اس میں شاعر کیا ہے بتا رہا ہے. اور اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے اگر ہم پہلے الگ دیکھیں اس کی جو اگر ہم ترکیب کے اعتبار سے نظر ڈالیں گے تو یہ مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے. یہاں پر جو ہے فی حرف جر ہے، سبیل مضاف ہے اور المجد مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ مجرور فی حرف جر کا، جار مجرور یہاں متعلق،
काइनुन से और काइनुन अपने इस जार मजरूर से मुतल्लिक होकर के खबर मुक़द्दम। मा यहाँ पर क्या है, इसमें मौसूल है, अना फ़ाइलुहु, अना मुब्तदा, और फ़ाइल क्या है, इसमें फ़ाइल, और उसके बाद क्या है, इसके अंदर हुआ की ज़मीर जो उसका फ़ाइल है, और हु यहाँ पर है जो कि मफ़ूल बिही है, और ये माँ की तरफ लौट रही है। तो अना फ़ाइलुहु ये जो है जुमला इस्मिया जो है ये जुमलतुस सिला हो जाएगा, और ये मौसूल और सिला मिलकर के ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, और ये खबर मुक़द्दम हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी तरकीब होगी, और इंशाल्लाह फिर आगे बातें जो है कुछ जो सारी बातें हमने इसके बारे में काफ़ी जाना अबुल अला अल मार्री के बारे में, और उसमें कुछ पढ़ा, फिर आगे चीज़ें जो है फिर अगले दर्स में पढ़ेंगे।